السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. ناظرین، آج کے دن کی سٹوریز کے ساتھ حاضر ہیں جی. پروگرام میں بات کریں گے. ایک تو امپورٹنٹ، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر ٹکر بھی چل رہا ہے فارمر سیکرٹری ڈیفینس جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کا، کہ ان کو ایک ایسے حکم نامے پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو انہوں نے لکھا نہیں تھا، تحریر نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے برطرف کیا گیا. اور پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی نے مجھے بغیر وجہ بتائے فارغ کر دیا. تو ایک ایشو یہ بھی اب ڈیبیٹیبل ہو گیا کہ اس میں تھا کیا اور کیوں ایسے کیا گیا اور یہ سارا کچھ. دوسری جانب آج چودھری شجاعت صاحب کا بیان آتا ہے کہ جی ملک میں اگر تبدیلی آئے گی تو بوٹوں سے نہیں بلکہ ووٹوں سے، یعنی کہ الیکشنز کی انہوں نے بات کی کہ الیکشنز میں تبدیلی سامنے آ جائے گی، اور اس چیز کا امکان رد کر دیا گیا کہ غالباً کسی بھی طریقے سے فوج اقتدار میں آ جائے گی. اور تیسری امپورٹنٹ سٹوری آج کی وہ یہ بھی تھی کہ جناب ایک انگریزی اخبار کو غالباً یہ ان کی طرف سے یہ بیان تھا کہ پی ایم صاحب کی جانب سے ٹیلی فون کیا گیا برٹش ہائی کمشنر کو، اور انہوں نے ان سے کہا گیا کہ خطرہ ہے کہ ملک میں غالباً فوج جو ہے وہ ٹیک اوور نہ کر لے اور معاملات کوئی بگڑ نہ جائیں. لیکن اس چیز کی مذمت کی گئی اور اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے بھی. بعد میں فیصل رضا عابدی کا بھی بیان آپ نے سنا. تو آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہونے کیا والا ہے، سچویشن کس طرف جاری. کیونکہ آج کی جو قرارداد کی بات تھی، بات تو یہ ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا، غالباً منڈے کو ہی کیا جائے گا باقی ڈیٹیل میں اس کا سلسلہ. لیکن کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ جب بھی پریشر پڑتا ہے انہوں نے تو یہ ایگزیکٹلی پرائم منسٹر کے آج کی ان کی تقریر جو تھی اسمبلی میں، اس میں ان کا یہ بیان تھا کہ خطرہ پڑے یا مخالفت ایک اس قسم کی ہو تو کبھی بھی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی تھوڑا سا ان کو خطرہ نظر آئے تو ہم تو پھر بھی پارلیمنٹیرینز ہیں. تو پارلیمنٹیرینز آج پھر اکٹھے ہو گئے اور یہ لگا کہ غالباً کوئی اس قسم کی چیز کو ریجیکٹ کیا جائے گا فوج کے حوالے سے، جو ایک پریشر نظر آ رہا ہے. میں تعارف کروں اپنے آج کے مہمانوں کو جی. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب سید حیدر علی شاہ صاحب. ہی ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن جی. رکن قومی اسمبلی کے اے این پی سے تعلق. بہت بہت شکریہ حیدر علی شاہ صاحب. ان کے برابر میں اس وقت جناب شکیل احمد اوان صاحب، رکن قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اوان صاحب. اور ان کے برابر میں اس وقت جناب اجمل وزیر صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کیو کے. بہت بہت شکریہ وزیر صاحب. آپ کا بھی پروگرام ہے. شاہ صاحب، آج اسمبلی کی کیا کاروائی ہوئی؟ سب سلسلے ٹھیک ہو گئے یا کچھ مسئلے ابھی باقی ہیں؟ بہت شکریہ جی. میں چونکہ این پی سے تعلق ہے، ایک دن پہلے ہماری بھی میٹنگ ہوئی تھی، تمام پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی تھی اس بارے میں کہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، لیکن میرے خیال میں اب حالات نارمل کی طرف جا رہے ہیں. اور جو آپ 14-15 تاریخ تک آپ دیکھیں گے کہ حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے، کیونکہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا فوج کی طرف سے تو وہ میرے خیال میں اب بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. اور 14 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی وہ دفاعی کمیٹی کی، تو اس میں جنرل صاحب آئیں گے اور اس سے پہلے شاید اور بھی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سلسلے نارملائز ہو جائیں گے؟ یہ جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی یہ حقیقت میں نہیں تھی، غالباً کریٹ کی گئی تھی. کوئی بات تو ضرور ہوگی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوalition میں حکومت میں ایک تو میجر پارٹی ہوتی ہے جس طرح پیپل پارٹی یا مسلم لیگ، لیکن اگر کچھ ایسے چھوٹے پارٹیاں اس کے ساتھ ہو جو مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہوں تو پھر وہ دونوں پہ پریشر بھی ڈالتی ہے اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے. تو اسی طرح ہوا ہے اس دفعہ کہ جو چھوٹی پارٹیاں تھیں اس نے اپنے رول ادا کر دیا، اور جو جگہوں پہ کچھ تکلیف تھی تو تمام لوگوں کو اپنے اپنی جگہ پہ. وہی آپ ہم نے دیکھا نا کہ کچھ تھوڑی سی ہم نے دیکھا کہ وہ برف میلٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ این آر او کے حوالے سے بھی حکومت نے اوکے رپورٹ دے دی کہ جناب سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں جی ہاں بالکل اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جناب آپ عمل کریں. اوان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ تو پنڈی سے آپ کا تعلق اور کہتے ہیں کہ یہ پنڈی میں ہی ساری گرما گرمی ہوتی ہے عموماً، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس ایشو کو دوبارہ اٹھانا، اس بات کے خطرات تھے خدا خاصا آرمی جو ہے وہ کو کرے گی. ہم تو میرا گزشتہ 6 ماہ سے قائد اختلاف برملا اور قائد میاں نواز شریف صاحب تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی غیر آئینی اور کسی غیر جمہوریت کرنے کو نہ مانیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس کے خلاف سب سے بڑی سی سپلائی دیوار ہیں. فلور آف دی ہاؤس پہ ایک بار نہیں 20 بار قائد اختلاف بھی کہہ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس بات کو آگے رکھ کر آج حکومت ایک نئی کوئی کھیل کھیلنا چاہتی ہے، اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. آرمی نے نہ آنا ہے، اور آج کی نہیں، آرمی یہ بار بار کلیئر کر چکی ہے. اور اگر آپ ایک بار کلیئر کریں اور پھر آپ اسی آڑ میں، آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرارداد لانے کی کوشش کی گئی، ایسا قرارداد پیش بھی، حالانکہ یہ کمٹ ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے
سوموار کو یہ ساری کارروائی ہوگی. لیکن اس کے بعد اسد یار ولی خان صاحب نے اس قرارداد کو پیش کر دیا جو ان کی کولیشن کا آپ نے طے ہوا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے جو آج بھی کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, اختلاف نے کیا, اس کی اس وقت کیا ضرورت ہے؟ یہ جو قرارداد آپ لائے ہیں, آپ کے کولیشن پارٹنر جو تھے وہ آپ سے کچھ جدا ہو گئے ہیں. کوئی پی ایم صاحب تو کہتے ہیں ضرورت نہیں تھی, وہ تو کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں نہیں ضرورت تھی تو پھر ان سے پہلے اسپیچ کی لیڈر دی اپوزیشن نے, تو اگر نہیں ضرورت تھی تو اس پہ اجرت کس بات کی تھی, پھر کیوں کی گئی ساری؟ آپ لوگ کو تسلی دینے کے لیے نہیں, ہمیں تسلی, ہمیں انہوں نے کیا تسلی دینی. میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکمران ہے اپنی کن اپنے کالے کارناموں پر پردہ ڈالیں گے. آج جب ملک کی سپریم کورٹ یہ کہہ دے اور پرائم منسٹر کے بارے میں بجائے اس کے, میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی روایات کو برقرار رکھنا تھا اور اگر دنیا کی جمہوریت کا مقابلہ کرنا تھا تو پرائم منسٹر کو تو میرا چاہیے تھا بجائے آج کے قراردادوں کے چکر پڑنے کے وہ ریزائن کرنا تھا. یہاں تو ایک آپ نے ہزاروں مثالیں سنی ہوگی, کسی منسٹر پہ ایک الزام لگے یا کسی ایک ٹرین کا حادثہ ہو تو جو جمہوریت پسند ملک ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے. اور آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور پھر پروف کر رہی ہے, پوری قوم چلا رہی ہے, اور اس موقع پر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج قوم جو ہے اب یہ نمبر سکورنگ کرنا چاہتے ہیں کہ آج پھر اعتماد کا اظہار ہو گیا اور پوری پارلیمان ساتھ تھی. جنہ ہوگا اور نہ کبھی اس طرح ہوا ہے. سر وہ بات ہے نا 172 کا جو ایک میجیکل فگر ہے نا سر, جو اسٹاک مارکیٹ میں ہوتے ہیں نا وہ بیریئرز ہوتے ہیں ڈفرنٹ, تو 172 کا جو ایک نمبر گیم ہے اس میں آپ لوگ, کل بھی آپ کے حساب سے ہماری بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ نہیں کریں گے. نہیں, میں یہ کر سکتے نہیں, ہم نے تو نہیں کی نا, ہم نے کیا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 172 لوگ چاہیے, چلیں سب کو پتا کہ اپوزیشن جو وہ 90 تو ہم نون والے ہیں, 2-4-10 اور کر رہے ہیں. مولانا صاحب ہو گئے, شیرپاؤ صاحب ہو گئے, 2-4 ملا کے 10 کچھ بلوچستان کے 4 مل گئے, تو یہ بات نہیں بن سکتی. بٹ اینی وے, اجمل عزیز صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس ڈرافٹ کے خالق ہیں تو یہ نہ بتائیے اس میں تھا کیا؟ دیکھیے مجھے تو ڈرافٹ کا تو مجھے نہیں علم, لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ دیکھیں فیض صاحب جو یہ جو کل یہ جو انہوں نے کہا کہ جو قرارداد کی بات جو کر رہے ہیں اس میں دیکھیں ہماری قیادت, کل بھی ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ہمارے پاس پیپلز پارٹی کا ایک وفد بھی آیا خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں, تو وہاں پہ ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. دیکھیں ہماری پارٹی قیادت کی اور ہماری پارٹی کا بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی موجودہ صورتحال میں جو جدھر ہے, مطلب اداروں کے درمیان کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال میں ہم ایک بڑے کمزور پوزیشن میں, معاشی طور پہ, اندرونی اور بیرونی طور پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم بات پاکستان کی بات پہلے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں جو دوسرے معاملات ہیں. تو اس میں ہم نے اپنے سجیشن دیے. ظاہر ہے ہم بیٹھے تو آپس میں یہ ڈسکشن ہوئے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, وہ ساری باتیں ہماری ڈسکس ہو کر جس پہ انہوں نے ہم سے کافی چیزیں ایگری کی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ کل بھی شجاعت صاحب نے یہ بات کی ہے, کل آپ دیکھیں ان کا سٹیٹمنٹ, اسے پرسوں دیکھیں, آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہماری یہ کوشش ہے ہماری پارٹی کی, ہماری قیادت کی, کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اس وقت ہم آگے بڑھیں. تو میرے خیال میں کہ اگر ہم قانون اور آئین کی بالادستی, دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں, ان دونوں کی بالادستی کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ باتیں پھر نہیں ہوں گی کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. دوسری آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں بوٹوں کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوج کا جو ایک سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور نہ فوج آنا چاہتی ہے, بالکل یہ بڑی کلیئر بات ہے. اب یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوریجنل اس وقت مسائل چل رہے ہیں, جو اس وقت ہمارے پرابلم ہے, ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے, بجائے کہ اگر ہم یہ اپوزیشن اور یہ حکومت کی آپس کی لڑائی. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ یہ جو آج آپ نے بات کی ہے, میں خود بھی سن رہا تھا ادھر تھا میں اسمبلی میں, کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جب کوے بھی اکٹھے ہو جاتے, تو آج لگ رہا تھا مجھے کہ آج اپوزیشن کا سٹانس بھی بڑا وہ تھا, سافٹ تھا. کوئی مطلب چوہدری نثار صاحب نے جو تقریر کی ہے میں نے اس کو بھی دیکھا ہے, اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں. اور میرے خیال میں کہ کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے کہ ہم وہ مسئلہ ہے کیا, اس پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد تھوڑا سا میں آپ سے 2-3 کویشچنز ایسے کروں گا کہ آپ کہیں گے غالباً مسئلہ ہے. ویل جسٹ ٹیک اے بریک ہے جی. ویلکم بیک جی.
شاہ صاحب بات ہم کہہ رہے تھے کہ فوج کا ایک بیان آتا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، کہتے ہیں اب چیزیں ڈیفیوز ہو گئی ڈیفینیٹلی، اور اس میں موسٹ پرابلی آرمی چیف بھی بڑا ایک وزیدار آدمی ہے، وہ ٹھنڈا کر دیں گے، ایسے ایک امیج بن گیا. اس دن صرف ایک نارمل 111 بریگیڈ کی ایک تبدیلی ہوئی، کیونکہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ وہاں کے تھے وہ میجر جنرل بن گئے، تو obviously میجر جنرل کو بریگیڈ کی کمانڈ دیتے نہیں، تو بریگیڈیئر سرفراز علی کو جب چارج دیا گیا تو اس کی وہ جی 111 بریگیڈ میں تبدیل، ایک خوف تو بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اسی چیز کو ہائپ بنا دی، کچھ میڈیا کے بھی شغل مل جاتا ہے کہنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب چیزیں بالکل ٹھنڈی ہو گئی یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انگارہ جل رہا ہے؟ نہیں دیکھو، یہ تو جی بڑے ادارے ہیں، اس کے چھوٹی سی بات بھی اس کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اگر اس طرح بیان جو کہ وزیر اعظم صاحب نے دیا، اور خاص کر اس موقع پہ جب آپ چین میں بالکل ضرورت ہی نہیں تھی، اور وہ بھی چینی خبر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو اگر وہ بہت بھی اچھے ہوں اور بہت نہ چاہتے ہوئے بھی، تو یہ اس کا تو بہت فورس ہے بہت بڑی ہر جگہ پہ، تو اس پہ پریشر بھی پڑتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر معاملات ٹھیک ہو جائے یا کوئی کر بھی لے، لیکن اگر اس طرح بیان بازی ہو تو پھر مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میرے خیال میں اب وزیر اعظم صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میری چھوٹی سی بیان سے کتنا مسئلہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اگر نہ ہوتا تو اسی دن اے این پی کا، اسی دن مسلم لیگ کا، اسی دن کاف کا، اسی دن تمام پارٹیوں کے ہنگامی اجلاس کیوں ہو رہے تھے؟ مسئلہ تو تھا کیونکہ جب آپ ایسا بیان دیں گے تو دوسری طرف سے یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ صبر کیا گیا، ورنہ اس طرح باتوں پہ صبر کبھی پاکستان میں ہوا نہیں ہوتا. جی ہاں، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی جنرل نے ظرف سے کام لیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ اس کو اس طرح کریں گے، آپ بیل مجھے مار، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ٹائم ہے اس کو اگر عزت سے گزارا جائے تو میرے خیال میں. اچھا شاہ صاحب، ارلی الیکشنز کی بات ہو رہی تھی، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ غالباً ووٹر لسٹ پرانے بوگس ووٹس کو ختم کیا جائے گا، نئے ووٹس رجسٹر کرنے میں ٹائم لگے گا. الیکشن کمیشن کا ایک بیان آتا ہے جس کے اوپر بھی ایک کنٹروورسی بن گئی کہ جی اتنی ابھی کیوں دے دی ہے، تو پہلے دینا چاہیے تھا. یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ کوئی ارلی الیکشن سے مراد میری اکتوبر نہیں ہے، میری مراد ہے کچھ عرصے میں تو نہیں نظر آ رہا ہے. یہ تو ہے کہ جو چھوٹی پارٹی ہے وہ ان لوگوں نے یہ صاف کہا ہوا ہے کہ الیکشن 12 میں ہونا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کا اگر ایک ڈیمانڈ ہے اور جنوین بھی ہے، کیونکہ مسائل تو ہے، جنوین ڈیمانڈ ہے شکیل صاحب. جی ہاں، کیونکہ اگر مسائل نہیں حل ہو رہے تو پھر عزت کے ساتھ اگر الیکشن ہو جائے، بجائے اس کے کہ آخری وقت میں ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ آخری وقتوں میں پھر جلوس بھی ہوتے ہیں اور پھر جلسے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک طرف سے ماننا نہ ماننا، اس میں حکومت کا اور ملک کا بہت نقصان ہوتا ہے. تو بجائے اس کے فیور میں ہے کہ ارلی الیکشن میں تو بالکل فیور میں ہوں کہ اگر اپوزیشن چاہتی ہے اور اپوزیشن کو آپ بٹھا کے اور صحیح فیئر فری الیکشن کے لیے بات بھی کرتے ہیں جی 4 سال ہونے چاہیے، 5 سال کیوں؟ ہاں جی بالکل، میرا تو خیال ہے کہ یہ برداشت ہماری قوم کی برداشت گزر گیا وہ ٹائم. جی ہاں بالکل، 4 سال تو پورے ہو گئے. جی ہاں. عوان صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ ارلی الیکشنز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اکتوبر نظر آ رہا ہے یا اس سے بھی پہلے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے، آج نہیں گزشتہ 1 سال سے جس حالات پیدا کیے، آج جو لوگوں کو دکھ ہے، جو پارلیمان میں بیٹھے جو اراکین حکومت کے علاوہ ہیں، جس کا ہمیں بھی دکھ ہے. دیکھیں اس ملک میں کون کون سے واقعات نہیں ہوئے، اور ایمرجنسی اجلاس آج تو کال ہو گیا. اس ملک میں گیس بند، بجلی بند، لوگوں نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے مارے. آج اس کے اوپر کبھی ہنگامی اجلاس نہیں ہوتا. فیکٹریوں کی چمنیاں بند ہیں، لاکھوں مزدور گھر چلا گیا. جس مزدور کے نام پر، جس غریب کے نام پر پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اس غریب کا آج کیا حال ہوا ہے؟ اس کے لیے تو کسی نے ایمرجنسی اجلاس نہیں بلایا. سلاسہ سے لے کر، چیک پوسٹ سے لے کر، ریمنڈ ڈیوس سے لے کر کون کون سے واقعات بتاؤں؟ کس پہ یہ بتا دیں کہ کبھی انہوں نے ایمرجنسی اجلاس کال کیا؟ آج صرف کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو پریشرائز کرنے کے لیے پیرل آپ ایک طرف اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں اور اس پہ آپ قرارداد چاہتے ہیں. اور راحت سوال یہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ختم ٹھیک ہو جائے گا. این آر او پہ آج قوم پوچھتی ہے 2 سال گزر گئے، کیوں نہیں خط لکھتے آپ؟ اگر کہتے ہیں آپ لکھ دیں گے میمو گیٹ پہ دیکھیں آپ، اس سے خوفزدہ ہو کر الٹے پاؤں ہی دوڑے ہیں، اور الٹے پاؤں دوڑتے اندر کنویں میں جا گر گئے. اب یہ وہاں سے نکلنے کے لیے حربے اختیار کر. دیکھیں نا، اگر ایک عام معمولی کامن مین کو اور ایک معصوم بچوں کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میمو گیٹ میں نہ کسی کو سزا ہوئی، نہ کسی نے کسی کو چارج کیا، نہ کسی نے، ایون قائد میاں نواز شریف صاحب سے لے کر جتنے پٹیشنرز تھے، کسی نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. انہوں نے کہا ایک چیز ہے، اس کی تحقیقات تو کریں، اس کی تحقیقات کر کے لٹی پھوٹی قوم کو بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہے. اس پر اتنا ویوالا، اتنا شور ہوگا کہ اس کے بعد یہ ایسے کہ جیسے کسی کو سزا ہوگی ہو. یہ تو کسی کو سزا ہو تو وہ بھی نہیں اتنا روتا جتنا چلا یہ رہے تھے. تو میں آپ سے گزارش کروں، ان کا ایک وتیرہ رہا ہے، ایک ایشو کھڑا ہوا، اس پہ ایک اور ایشو
ایک اور ایشو پھینک کے اس کو دفنا دیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جسٹ ٹو بائی ٹائم، وقت کی مہلت کھینچتے جا رہے ہیں، بس اسی طرح کرتے ہیں، طول دیا جا رہا ہے. آپ نے کہا نا کہ الیکشن کی میں آپ کو گزارش کر دوں کہ دیکھیں الیکشن اب قوم کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑا سستا سودا ہے. اگر اب بھی اگر ان میں کوئی عقل و دانش باقی رہ گئی اور اللہ انہیں ہوش کے ناخن دے، اس وقت تو بہت میں کہتا ہوں بڑی سادہ سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ فریش مینڈیٹ، اگر آپ جس طرح صدر پاکستان کو آپ نے دیکھا ملک میں گیس نہیں ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں، آئل اینڈ گیس تباہ ہو رہی ہے، ملک میں پیٹرول نہیں، آپ کی نظر میں ملک میں غریب مر رہا ہے، آپ کی نظر میں جس شخص کی یہ حالت ہو کہ جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، ایک معصوم بچے کو بھی پتہ ہے کہ آج تباہی پھیل گئی ہے اداروں کی، پی اے سے لے کر سوئی گیس سے لے کر بابڑا سے لے کر بجلی، کیا کون سی شے باقی رہ گئی ہے. لیکن ایک اتنی ڈٹھائی سے آپ بیٹھ کے سامنے کہ آپ کی نظر میں یہ باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اگر یہ سب کچھ درست ہے، اگر فرزانہ راجہ نے اس ملک کو ساری قوم کو ان کے گھروں میں راشن پانی وہی بھیج رہی ہے، تو پھر ان کو تو چاہیے ایک لمحہ تاخیر نہ کریں، فوری طور سے فریش مینڈیٹ کے لیے آ جائیں سب میدان میں اور کہیں بھائی ہم الیکشن کروا رہے ہیں. مزید صاحب، آر وی ریڈی ایٹ دا مومنٹ فار الیکشنز اس وقت، یا آپ سمجھتے کہ وقت چاہیے تمام جماعتوں کو تھوڑا؟ دیکھیے فیصل صاحب، میرا اس حوالے سے تھوڑا مختلف ہے سوچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کل کو الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو مجھے تو تبدیلی نظر نہیں آ رہی. یہی ہنگ پارلیمنٹ دیکھیں جی، اس میں ایک مین چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر کی جماعتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں حکومتوں میں ہیں. آپ دیکھیں سبھی حکومت میں وہی کہنا وہ حکومتوں میں ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں تو پھر سارے برابر کے ذمہ دار ہیں نا، کوئی ڈیلیور تو کسی نے بھی پھر نہیں کیا. اگر حقیقت کی بات کریں، اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی خاص ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جہاں پہ ڈیلیور کیا گیا. یہی جو مسئلے مسائل ہے تو یہ آپ اگر 0 پوائنٹ سے ادھر فیض آباد کی طرف آپ نکلے تو وہی آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ وہاں پہ کیا چینج آیا ہے. وہی معاملات ادھر بھی ہے. اور اس طرح کے پی کے میں پیر صاحب کی جو حکومت ہے تو وہاں پہ بھی بڑا برا حال ہے. اصل میں مسئلہ فیصل یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم الیکشن میں جاتے ہیں، یہاں پہ یہ بڑا پرابلم ہے کہ وہی پھر ہم وہی چہرے الیکٹ ہو کر، مطلب ہے کہ ان کی جو برادری وہ ہے وہ برادری وہ جو دوسرے جو پچھلے دفعہ رہ گئے پھر وہ آ جائیں گے. اچھا، اب اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ بھائی اگر کسی نے بھی جس پنجاب کی حکومت بھی میں اس میں کہہ رہا ہوں، اس میں کے پی کے کی حکومت کا بھی کہہ رہا ہوں، مرکز کی حکومت، پھر یہ جو بدعنوانیاں ہوئے ہیں، یہ جو اس ملک کو تباہ کیا گیا ہے، اداروں کو تباہ کیا، یہ تو مانتے نا کرپشن ہوئی ہے دیکھیں بالکل کرپشن تو میں 3,500 ارب سے زائد وہی. اچھا، پھر وہ ساری چیزیں ختم، صرف اس پہ ہم وہ کرے اکتفا کرے کہ جی نیا الیکشن میں ہم جاتے، تو پھر الیکشن میں بھی تو یہ ماحول ہے کہ ابھی سینٹ کے الیکشن آگے آ رہے ہیں اور بولیاں ابھی سے شروع ہو گئے. کے پی کے اور فاٹا کے ہمارے لوگ، کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ 15 کروڑ پہ اس دفعہ نہیں ہوگا، 50 کروڑ. 50 کروڑ پہ کل ایک ایم این اے نے مجھے بتایا، فاٹا کے ایم این اے، کا مجھے معلوم تھا لیکن یہ تو ریٹ بہت زبردست ہو گیا. کے پی کے میں آپ یقین کریں کہ یہ پوزیشن ہے کہ ایم پی اے خود لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن میں اس کے بعد جانا ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہم نے الیکشن میں خرچ کرنا ہے، تو میں نے اپنا ووٹ بیچنا ہے فار سیل. بہت سارے لوگ جن کو میں کسی نہ کسی حوالے سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ سینیٹر بن کر آ کر سینٹ میں بیٹھیں گے اور یہ پاکستان کی عوام کی بات کریں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوان بالا ہے. دیکھیں یہ کیا وہ ہے، کس طریقے سے آپ الیکشن کروا رہے ہو، کون سے سسٹم کے تحت آپ الیکشن کروا رہے ہو، ملک کو لوٹو رہو اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ وہ فیل ہو جائے دوسری برادری پھر فوج ٹھیک نہیں آتی. میں سر ایک آئے لاکھ ایک بندہ رگڑ دیا جائے اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، 1-1 روپے کا حساب لیا جائے، نہیں دیتا لٹکاؤ کھمبے کے اوپر. فیصل میں فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اس ملک میں احتساب آپ نہیں کریں گے، اگر اس ملک میں سب چور آئیں گے اور سب چور لوٹ کے لے جائیں گے، مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح چینج لے کر آئیں گے اور کون چینج لے کر آئے گا. اب دیکھیں جو چینج کی باتیں کرتے ہیں لوگ. وزیر صاحب 1 منٹ میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، میں یہیں سٹارٹ کرتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک جی. البتہ وزیر صاحب 2-3 چیزیں ابھی، ایک تو یہ کلیئر کریں کیونکہ آپ کے بھی قریبی تعلقات رہے مشرف صاحب سے، ابھی بریک پہ بھی ہم بات کر رہے تھے. مشرف صاحب کا اتنا کانفیڈنس ہے کہنا کہ میں آ رہا ہوں، اور ابھی ہم جو کہہ رہے تھے کہ جب میاں صاحب آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جن کی اپنی پارٹی اور یہ گڑھ ہے اور یہ ان کا مطلب پنڈی از
نون لیگ پرائمریلی اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی بھی ہے, لیکن اب دیکھیں ساری سیٹس کس قسم کی ہوتی ہیں, تو وہ نہیں اس طریقے سے وہ امپریشن کریٹ کر سکے. مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ آئیں گے, اور بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں آئیں گے, اور ان کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے حکومت ہی نہ ہو. فواد چودھری نے بات کی اس دن ٹی وی کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی وسان صاحب کیا بات کرتے ہیں جیل بھیجنے کی, ہو سکتا ہے ان کو ہم ملنے جائیں جیل, مطلب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اینڈ ود اے ویری میننگ فل اسمائل آن ہز فیس. کچھ اندرون کھانا کچھ کھچڑی بن رہی ہے جی. میں تو خیر وہ پہلی والی بات ابھی میرے اس میں مکمل کر میں اس کو لیجیے, کمپلیٹ کر لوں. دیکھیے آپ کو میں نے ایک بات کی ہے کہ جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن اس لیے ہے نا کہ سر اس میں کچھ چینج آ جائے, اس لیے تو نہیں ہے نا کہ صرف ہم ایک روٹین کا کام کر لیں یہ جی, اور بڑی اچھی باتیں ہم کرتے ہیں ڈیموکریسی اور یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی فلانے نے بھی بیڑا غرق کر دیا, فلانے نے بھی بیڑا غرق کر دیا, لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا ڈیلیور کیا اس ملک اور اس قوم کے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی سینیٹر, یہ جو ریزرو سیٹوں والے ہیں, میں اس کے بارے میں, اس میں میجورٹی اپنے فنڈ بیچتے ہیں, اپنے فنڈز بیچتے ہیں. میں اس دن مجھے جنوبی وزیرستان کے, شمالی وزیرستان کے میرے پاس کچھ دوست آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایم این اے سے, ریزرو سیٹ کے ایم این اے سے 2 کروڑ روپے لیے, کتنے کے 60 لاکھ روپے, یعنی 30% کے حساب سے. اب آپ دیکھیں جس میں اور بھی کافی مثالیں ہیں, یہ سارے فنڈ. میں تو اس میں, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس پہ سپریم کورٹ جاؤں گا یا ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اب میں وکلاء سے مشورہ کر کے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ریزرو سیٹ کے ایم این ایز خواتین ہیں یا مرد ہیں یا سینیٹر ہیں, ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے فنڈ کہاں پہ, ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں پہ دیکھیں. جب ایک پارٹی ہے, جب ایک پارٹی کی وجہ سے وہ ایم پی ایم این اے بنتا ہے یا سینیٹر بنتا ہے, تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے فنڈ پارٹی کو دینا, پارٹی پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے جہاں جہاں پہ الیکشن. لیکن میں آپ کو وہی بات بتا رہا تھا کہ یہاں پہ تو حال یہ ہے, اور آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی چینج, اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں ہوں گے, میں نے یہ نہیں کہا, لیکن عوان صاحب اس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 70% میں دعوے سے یہ کہتا ہوں اس طرح کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک دیکھیں میں صرف میری بات, میں جمہوریت پہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن جمہوریت کو خوبصورت بنانے کے لیے جمہوریت کا جو ایک وہ ہے نا جو معنی ہے اس پہ بھی پورا اترنا چاہیے, صرف اس سے کام نہیں چلے گا. میں صرف جمہوریت کے نعرے لگانے سے اور پھر دوسرا فیصل جو آپ نے ایک بات اور کی ہے نا, دیکھیں مشرف صاحب کے حوالے سے آپ نے کی یہ, میں کہتا ہوں کہ جو لوگ چینج کی بات کرتے ہیں اس ملک میں کہ جی ہم چینج لے کر آئیں گے, اگر ان چہروں سے چینج لینا ہو, یہ جو 62-63 سال پہ ہم پہ مسلط ہے نا, یہ بابے کبھی ادھر چلے جائے تو ادھر بیٹھ کر وہ مالک بنے بیٹھے ہو, اس حکومت میں جائے تو ادھر بھی وہ بیٹھے ہو, اور وہ جو مستقبل میں چینج کی باتیں کر رہے وہ بابے ادھر بھی نظر آ رہے, وہ دیکھیں یہ چینج نہیں ہے. تو سر چینج سے جان چھڑانا ہوگا. پھر عمران خان تو صحیح چوائس نہیں ہے. نہیں فیصل بھائی وہ چینج کی بات کرتا ہے, نیا بندے ہیں. میں نے عمران خان کی تو بات میں کر رہا ہوں, اس کے پاس تو سارے وہی لوگ. دیکھیں چینج کی اگر بات کرتے ہیں نا, بار بار کا الیکشن جو ہے نا, پروسیس کے تحت جو الیکشن ہے یہ آٹومیٹکلی ایک بہت بڑا فلٹر, اس میں سے آپ دیکھیں لوگ کبھی بھی ایسے شخص کو جس نے اپنے فنڈ بیچ دیے ہوں, جو لگے دوبارہ نظر نہ آئے, تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے جن کی گردوں میں سریے تھے ان کے سریے نکال دیے لوگوں نے. میں آپ سے ایک چھوٹی مثال دوں گا, اپنے سے شروع کروں گا. یہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہے, یہ جمہوریت کا حصہ ہے نا, کہ آج شکیل وان یا میں نے بن کے قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا. میں تو گراس روٹ کا شخص ہوں, میں تو 27 سال کی میری پارٹی کے ساتھ وفاداری تھی, میں نے قائد کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, ایک آدھی کیس بتاؤ نا, میری گزارش سنیں نا, میں کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ کے پارٹی میں اور کتنے لوگ, میں گزارش کر رہا ہوں, یہ خواجہ سعد رفیق ہے, خواجہ سعد رفیق میرے استاد ہیں, لیکن خواجہ سعد بھی اس سسٹم میں دیکھیں, سعد رفیق نے بھی, سعد بھائی نے بھی ایک پوری جدوجہد ہے اس کی, کالج سے لے کر کہاں سے ہے, بہت سے لوگ ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں اس پارٹی میں بھی ہے, مسلم لیگ کاف میں بھی ہے, اے این پی میں بھی ہے, لیکن کم ہے. یہ کب بڑھیں گے, یہ بار بار کا الیکشن بڑھائے گا نا, اس پروسیس کو جب چلتا رہے گا. اب دیکھیں ابھی 10 سال بعد ایک جمہوریت رہتی ہے, ملک ذرا توانا ہوتا ہے, ادھر سے تالا ازمات تیاری میں ہوتے ہیں. آج کیوں نہیں خوف ہمیں سر, یہ حرکات ایسی ہوتی ہیں, ریزنز دیے جاتے ہیں. دیکھیں سر, یہ ملک کی سالمیت کا پرابلم ہوگی, اس کا جمہوریت میں حل ہے. جس طرح آج میں گزارش کر رہا ہوں
اگر آج سر اپنے ذاتی مفاد کے لیے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ووٹیں عوام کے چکر میں لیتے ہیں. اور یہ سیاسی تلازمہ. میں گزارش کرتا ہوں, اب کل کو میں آپ کر رہے ہو, کل کو شیخ رشید آپ کی پارٹی میں آ گیا پھر نہیں, وہ تو نہیں آ سکتا. آج یہی جمہوریت کی خوبصورتی تو ہے نا. نہیں سنیں, یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ کارکنوں کی بات پارٹی نے مان لی, وہ نہیں آ رہا, نہیں آنے دیا. آپ کے حق میں کارکن ہے اجمل بھائی ایک بات, لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر میں شکیل بھائی آپ سے پوچھوں گا. اجمل بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ یہ مجھے بتائیں, دیکھیں کل آپ کولیشن پارٹنر ہیں اور میرے بھائی بیٹھے ہیں, میں ان کا ویسے بڑا احترام کرتا ہوں, آپ دونوں کولیشن پارٹنر ہیں نا پیپلز پارٹی کے. آپ بتائیں کہ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر, میں پیپلز پارٹی کو یا اس گورنمنٹ کو یا آپ کی کولیشن جو ہے اس کو نہیں توڑ رہا, وزیر اعظم سب کا وزیر اعظم ہے, سب کا وزیر اعظم. ہم سب نے اسے غلطی کی تھی اس وقت ووٹ دے کے, اب میں سمجھتا ہوں ہم نے اس لیے غلطی کی, ہم اس کو نہیں پہچان سکے. آج اگر ہمیں اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم یہ رونا دھو سکتے ہیں, تو آج بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آج آپ اسے کہتے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے نا, سنیں نا, اس ڈیریل کے چکر میں پھر وہ انہی میں سے آنا تھا کو مسلم لیگ, میں سر شاہ صاحب انہی میں سے آنا تھا نا, کہ آج تو میں کہتا ہوں اس ملک میں وزیر اعظم کے سب سے ویل ویشر, بڑے ویل ویشر ان کی پارٹی رہی ہے, میاں صاحب رہے. میں آپ دیکھ ریکارڈ اس سسٹم کے زرداری کے خلاف بات کرتے تھے, لیکن وزیر اعظم کے خلاف یہ بات نہیں کرتے. سنیں, اس سسٹم کو بچانے میں آواز صاحب ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریکنگ کافی ہے جی, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. We'll just take a break سے سوری واپس آئے جی. شاہ صاحب ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. شاہ صاحب میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ وقت میرے پاس مجھے بتایا گیا کہ تقریباً بریک کے بعد 5-7 منٹ ہے, کوئکلی میں آپ سے بات کروں. مجھے اپنا کہ اب احتساب بھی ہو, جمہوری عمل بھی چلتا رہے, فوج بھی نہ آئے, سلسلے ٹھیک ہوں, کس طریقے سے آپ کیا ایسے امیجیٹ سٹیپس ہوں گے؟ چلیے آج آپ لوگوں نے قرارداد پیش کر دی, ایک سٹیپ ہوا ٹو سیو ڈیموکریسی, اس کو ڈیریل نہیں ہونے دیا گیا, ایک کلیئر کٹ میسج بھی مل گیا. مزید کیا اقدامات ضروری ہیں آنے والا یہ جو اب جو سال چل رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں انٹرسٹنگ ہوگا؟ دیکھو جی, یہ الیکشن ہو سکتا ہے پہلے ہو جائے, اور ہونے بھی چاہیے کہ یہ 6-8 مہینے پہلے ہو جائے, لیکن پاکستان میں مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ میں سچ بتاؤں, میں کافی کمیٹیوں میں ہوں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اس ملک میں اس حکومت نے جان بوجھ کے اس 4-5 اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا. اگر یہ ٹھیک ہو جاتے تو پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں. اب اگر دوسرے حکومت کیا کیوں نہیں ہونے دیا جی؟ بس یار یہ مجھے نہیں پتا. میں دیکھو جی, آئل اینڈ گیس کمیٹی میں ہوں, PIA میں ہوں, اسٹیل مل میں تو میں ہوں, لیکن بہت یہ 6 مہینوں میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پاور کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے تر سے اور جگہوں سے. اگر یہ 3-4 چیزیں ٹھیک ہو جائے, اگلا حکومت جو آئے گا یہ میرے خیال میں کمفرٹیبل ہوگا اس حکومت سے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں, بہت ساری چیزوں پہ باتیں ہوئی ہیں. اب اگر ایران سے گیس آیا, ترکمنستان سے گیس آیا, ترکول کا میں خود ادھر گیا ہوں, میں اس کمیٹی میں ہوں, 1 سال کے بعد آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ 4-5 ارب روپے کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہم نے 20-25 ارب روپے ادھر لگا دیے تو پھر بجلی کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور گیس کا مسئلہ بھی ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اسٹیل مل کے لیے, صرف اسٹیل مل کے لیے, اگر را مٹیریل جو ادھر اویلیبل ہے اتنا ہے کہ وہ ہم خرچ ہی نہیں کر سکتے. را مٹیریل اپنے پاکستان سے جو شانگنا میں ہے, جو بٹ آباد میں ہے, جو اس میں ہے بلوچستان میں, صرف ان کو وہ ملے, اور ان لوگوں کو جو کمیشن کب تک کدھر سے نکلے گی سر؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ کمیشن کا اگر چکر نہ ہو اور ان لوگوں کو یہ کچھ سبسڈی سر, یہ چینج کی جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں, پھر اس کا مطلب ہے سر کہ یہی شکلیں بار بار آئیں گی تو پھر ہم کوئی پازیٹیو نہیں, میرے خیال میں اب خان صاحب کو ووٹ دینا, عمران خان صاحب تو نہیں, عمران خان نہیں لا سکتے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اب جو لوگ آئیں گے, سیریس لوگ آئیں گے, وہ حکومت کو میرے خیال میں کہ پاکستان کا مستقبل تاریخ نہیں ہے, خدا نخواستہ اب جو لوگ آئیں گے, لیکن جمہوریت چلنی چاہیے, کیونکہ انڈیا میں یہی ہوا اور کچھ تو انڈیا نے کیا نہیں ہے, جمہوریت کو چل نہیں دیا, فوج نہیں آئی تھی. یہ ووان صاحب کیا تبدیلی ہوگی اور کیا تبدیلی آئے گا اور کون تبدیلی آئے گا اور کیا بہتر کیا جائے؟ دیکھیں, پہلی میں آپ کے سوال سے پہلے ایک لمحہ لوں گا میں آپ کا کہ آج شاید تبدیلی کی آپ بات کرتے ہیں, تبدیلی آج سے 1 سال پہلے بھی آ سکتی تھی, اور ہم نے تبدیلی کے رستے ہم نے متعین کیے. قائد میاں نواز شریف نے 10 نکاتی قومی ایجنڈا دیا اس موجودہ بدبخت حکمرانوں کو کہ اگر آپ اس پہ چلیں یہ سب کچھ درست ہوتے, اور کوئی اپنے دشمن کو, سیاسی حریف کو کبھی کوئی اچھا مشورہ نہیں دیتا. لیکن آج وہ اس سے لے کر آج کے اپوزیشن کے کردار تک ہم دیکھ لیں کہ کوئی اپوزیشن مجھے بتا دیں کہ جب کبھی حکومت ڈماڈولی, ہمیشہ اپوزیشن نے کیا کیا, چور کے شور مچا کر کوشش کی کہ بے شک آرمی آ جائے, یہ جائے. آج ہم نے تالا ازماؤں کا بھی رستہ روکا ہوا ہے, اور آج میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ تعالی جو ہے نا تبدیلی اس ملک میں پہلے بھی آئی ہے,
12 اکتوبر 1999 کو جو دور جمہوری دور ختم کیا ایک تالا آزمانے آ کر، اس وقت پاکستان کہاں تھا آپ بتائیں؟ اس وقت پاکستان ایٹمی قوت تھا، موٹر وے بن چکی تھی، بے روزگاروں میں یلو کیبس دوڑ رہی تھی، بے روزگاروں کو روزگار مل رہا تھا، ہاریوں میں زمینیں بڑھ رہی تھی. ہم یہ نہیں کہتے سب کچھ درست ہو گئے، لیکن ایک سمت کا تعین ہو چکا تھا. لیکن آ کر ایک تالا آزمانے ایک چلتی چلائی حکومت کو نہیں بلکہ چلتے چلائی ریل کر دیا. آج میں سمجھتا ہوں وہ جو ایشین ٹائگر بنانے کا ہمارا ویژن ہے میری قیادت کا، انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی بالکل زیادہ شاہ جی درست کہہ رہے ہیں، پاکستان کے پاس دنیا کی وہ تو صرف نیت بالکل ٹھیک نیت کی بات ہے، ہماری نیت درست ہے، ہم اسے لے کر چلے. وزیر صاحب دیکھیے فیصل صاحب، میری وہی بات ہے جو نیتیں کب ٹھیک ہوں گی، آنکھیں کب بھریں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا مسئلہ ایک پرابلم ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر وہی جمہوریت کی بات ہم کہتے ہیں. جمہوریت تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے، ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. لیکن فیصل دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس طریقے سے جب ہم پاکستان کے 18-19 کروڑ عوام کے ساتھ اگر ہم دھوکہ کریں گے، خود کہیں گے کچھ اور، رہیں گے کسی اور طریقے سے، ہمارا لائف سٹائل اور ہوگا، اور وہاں پہ 99% پاکستان کا سٹائل اور ہوگا. پیسے بچے ہمارے بہر پڑیں گے، ہمارے پیسے بہر ہوں گے، ہمارے بزنس بہر ہوں گے، پھر ہم کس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے لیے مرے جا رہے ہیں، اس کے عوام کے لیے مرے جا رہے ہیں. یہ اس طرح چینج نہیں آ سکتا. اگر احمد نژاد اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے زمین پہ سوچ سکتا ہے، ہمارے قائدین اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا یہ جو لائف سٹائل ہے ان کا، کیا یہ چینج کر سکتے ہیں؟ جب یہ چینج ہی نہیں کر سکتے، جب ان کا نیت ہی نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ الیکشن کروائیں، دوبارہ کروائیں، بار بار کروائیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سر یہ جو سسٹم ہے، جو الیکشن ہے، جو پارلیمنٹ ہائیجیک ہوا ہے، انہوں نے آنا ہے جو آنا ہے. وہ جو لوگ ہیں، وہ جو دیکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں، میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ چینج آپ کو کہیں اگر کوئی نظر آ رہا ہو کسی بھی طبقے میں، مطلب جو یہ جو 1% والا ہے، آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں چینج کیا ہے. یہ ایک دوسرے کے جب کمرشل مفادات ہوتے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب وہ ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کو. وزیر صاحب وش کے وقت ہوتا تھوڑی اور بات کرتے، لیکن یہاں پہ بہت بہت شکریہ ادا کروں گا میں جناب سید حیدر علی شاہ صاحب آپ کا، جناب شکیل احمد اوان صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ وزیر صاحب آپ کا بھی. ناظرین آج کا ہمارا پروگرام اینڈ پہ پہنچتے، بات صرف اینڈ میں کوئک چھوٹی سی یہ کروں گا کہ وی وانٹ چینج، وی آلویز ٹاک اباؤٹ چینج، تبدیلی تبدیلی تبدیلی. وہ کیسے آئے گی؟ وہ آپ اور ہم جو ووٹرز ہیں نا جی، صحیح بات کی چودھری صاحب نے کہ ووٹوں سے نہیں، ووٹوں سے آئے گی. بندہ تو صحیح چنیں جی، ایک چینج میں جائیں ضرور، لیکن دیکھیں کہ کیا وہ تبدیلی جو ہم دیکھتے ہیں، جس کے ہم منتظر ہیں، پاکستان میں سب کچھ ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے یہ، اس کو بہتر بنانا ہے. اینی وے جی، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ویک منڈے کو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.